سورہ بقرہ کے 27ویں رکوع کا آغاز ہے، دوسرے پارے کا 11واں رکوع۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں مجاہدین کی ایک جماعت جہاد کے لیے روانہ فرمائی۔ یہ حضرت عبداللہ بن جہش وہ ہیں جن کا مزار سید الشہداء کے ساتھ ہے، احد شریف کے دامن میں، مدینہ شریف میں، اور یہ احد شریف میں شہید ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کی ایک جماعت کو جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے مشرکین سے جنگ کی، اور وہ جو دن تھا ان کے خیال کے مطابق وہ جمادی الآخرہ کا وہ آخری دن تھا، اور در حقیقت مسئلہ یہ تھا کہ چاند 29 تاریخ کو ہو چکا تھا اور وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، لیکن وہ سمجھے کہ جمادی الآخرہ مہینے کا آخری دن ہے اور یہ 30 تاریخ ہے۔ اس وقت رجب کے مہینے میں جنگ کرنا مسلمانوں کو منع تھا۔ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، تو ابتدائی طور پر ان مہینوں میں جہاد بھی منع تھا اور پھر بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی۔ تو اس موقع پر جب یہ معاملہ ہوا، رجب میں جہاد کرنا منع تھا، تو پھر کافروں نے مسلمانوں کو شرم دلائی اور وہ کہنے لگے تم نے رجب میں جنگ کی، حالانکہ رجب ماہ حرام ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال ہوا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں جہاد کرنے کا حکم، جنگ کرنے کا حکم۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ This is the beginning of the 27th ruku of Surah Al-Baqarah and the 11th ruku of the second juz. The background of revelation of verse 217 of Surah Al-Baqarah is that the Prophet ﷺ sent a group of mujahideen for jihad under the leadership of Sayyidina Abdullah bin Jahsh radiyallahu ta'ala anh. Sayyidina Abdullah bin Jahsh radiyallahu ta'ala anh is the one whose grave is alongside Sayyidina Hamza radiyallahu ta'ala anh at Uhud in Medina Sharif, and he was martyred at Uhud. The Prophet ﷺ sent a group of mujahideen for jihad under his leadership. They fought against the polytheists. According to their understanding, that day was the last day of Jumad al-Akhirah. In reality, it was the first day of Rajab. However, the Mujahideen thought that it was the last day of Jumad al-Akhirah and the 30th of that month. At that time, fighting during the month of Rajab was prohibited for the Muslims. Rajab, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, and Muharram are the 4 sacred months. Initially, fighting during these months was also prohibited, and later permission was given for it. When this incident occurred, since fighting in Rajab was prohibited, the disbelievers began to taunt the Muslims, saying, "You fought during Rajab, even though Rajab is a sacred month." The Prophet ﷺ was asked about this matter, and this verse of the Quran was revealed. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ. They ask you about performing jihad in the sacred month. Say, fighting in this month is a major sin. ابھی عرض کیا گیا کہ ابتدائی اسلام میں رجب میں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں جہاد کرنا منع تھا، اور پھر بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی۔ اور اجازت والی جو آیت کریمہ ہے وہ ہے
مشرکوں کافروں کو قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، اور اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جس سے یہ استدلال کیا گیا کہ ماہ حرام میں بھی جنگ کی جا سکتی ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکنا، وکفر بہ، اور اس پر ایمان نہ لانا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور وہاں کے رہنے والوں کو مسجد حرام سے، مکہ شریف سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ اس میں درس یہ ہے کہ مشرکین کفار مسلمانوں پر اعتراض کر رہے ہیں کہ رجب کی پہلی تاریخ کو انہوں نے جہاد کیوں کیا، حالانکہ مسلمانوں نے جان بوجھ کر جہاد نہیں کیا۔ وہ سمجھے تھے رجب کا چاند نظر نہیں آیا، انہوں نے رات کو دیکھا چاند نظر نہیں آیا، تو وہ یہ سمجھے چاند نظر نہیں آیا اور ابھی رجب کا مہینہ شروع نہیں ہوا، تو بے خیالی میں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی، تو انہیں گناہ نہیں ہوا۔ پھر بھی تم انہیں آڑ دلاتے ہو، اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو، کفر کرتے ہو، مسجد حرام سے روکتے ہو، تم نے اہل مکہ کو جو مسلمان تھے انہیں ہجرت پر مجبور کیا، یہ تو بڑے بڑے گناہ ہیں۔ It should be clarified here that in the early period of Islam, fighting during Rajab, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah and Muharram was prohibited, and later permission was given for it. Among the verses granting permission is Surah At-Tawbah, verse number 5, along with other verses indicating that fighting could also take place during the sacred months. قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ. Say, fighting in this month is a major sin, and preventing from the way of Allah, and disbelieving in Him, and preventing access to the sacred house, and banishing those who live there is an even greater sin with Allah. The lesson here is that the polytheists and disbelievers were objecting to the Muslims, asking why they had fought during the first days of Rajab. Yet the Muslims had not deliberately fought during Rajab. They thought that the moon of Rajab had not been sighted. They had looked for the moon at night, did not see it, and therefore assumed that Rajab had not yet begun. Therefore, the battle occurred unknowingly and without intending to violate the prohibition, so they were not sinful. Yet the disbelievers were still taunting and shaming them. They should have considered their own actions, that they were preventing people from the way of Allah subhanahu wa ta'ala. They were rejecting faith, preventing people from accessing the sacred masjid, and forcing the Muslims of Mecca to leave their homes and migrate. These were much greater sins. اس میں بڑی پیاری نصیحت ہے کہ بعض لوگ چھوٹی بات پر کسی کو شرم دلاتے ہیں اور خود اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ ان کے معاملات کیا ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں عجیب معاملہ ہے کہ ایک شخص اگر دین سے دور ہے، نماز نہیں پڑھتا، داڑھی شریف نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، بالکل دین سے دور ہے، تو کسی برائی پر اسے ٹوکا نہیں جاتا، اور بیچارہ تھوڑا سا دین کے قریب آیا، نماز پڑھنے لگا، سر پر ٹوپی آ گئی، تو ذرا سی غلطی ہو جائے فوراً ٹوکنا شروع کر دیا۔ مثلا وہ گھر میں داخل ہوا اور کسی سے ملاقات ہوئی، کسی کو دیکھ کر وہ سلام کرنا بھول گیا، فوراً ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تمہیں یہ نماز سکھاتی ہے، ٹوپی سر پہ رکھی ہے، شرم نہیں آتی، سلام نہیں کیا، تمہیں ڈھنگ نہیں ہے بات کرنے کا۔ اس طریقے سے اس کی بار بار حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ گویا کہ ہمارا معاشرہ اور اس معاشرے کے گندے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی دین کی طرف نہ آئے۔ ہماری کسی بچی نے، کسی بہن نے اگر شرعی پردہ شروع کیا تو ہر بات پہ ٹوکنا شروع کر دیا، شرعی پردہ کرتے ہو، تمہیں یہ خیال نہیں ہے، وہ خیال نہیں ہے۔
तो ये तरीका मुसलमानों का नहीं है। तो काफिरों ने जब देखा कि मुसलमान ईमान ले आए और रज्जब की पहली तारीख को बेख्याली में जंग हो गई, तो बस उनको तो मौके की तलाश थी। फौरन वो मजाक उड़ाना उन्होंने शुरू कर दिया, आर दिलाना शुरू कर दिया। तो फरमाया कि तुम आर दिला रहे हो उस काम पर जिसमें गुनाह नहीं है, उन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। तुम अपने करतूत तो देखो, तुम लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हो, कुफ्र तुमने इख्तियार किया, मस्जिद हराम से तुमने लोगों को रोका, अहले मक्का को तुमने जुल्म और सितम करके मक्के से बाहर निकाल दिया, तो तुम्हें शर्म अपने अमाल पर करनी चाहिए। ये बड़े गुनाह है अल्लाह के नजदीक। There is a very beautiful lesson here. Some people shame others over small matters while never looking at their own conduct and what their own affairs are like. Today, there is a strange situation in our society. If a person is far from religion, does not pray, does not have a beard, does not recite the Quran, and is completely distant from religion, he is often not corrected for his shortcomings. However, if a poor person comes slightly closer to the religion, begins praying and starts acting upon Islam, then as soon as he makes a small mistake, people immediately begin criticizing him and discouraging him. Similarly, if a woman starts wearing hijab and acting upon the Sharia, people start criticizing every little thing, such that if they perform a sin, they start criticizing them, saying, "You wear hijab, but you do this as well. You wear hijab, but you do that as well." This is not the way of Muslims. Yes, we should caution each other to stay away from sins, but we should still encourage people to carry on the good that they are already doing. When the disbelievers saw that the Muslims had accepted faith and that a battle had unintentionally taken place on the first day of Rajab, they were simply looking for an opportunity. Immediately they began mocking and taunting the Muslims. Allah subhanahu wa ta'ala therefore explained that if they were going to shame the Muslims, they should consider their own actions. The Muslims had not deliberately committed this act, whereas the disbelievers were deliberately preventing people from the way of Allah subhanahu wa ta'ala. The disbelievers were upon kufr, upon disbelief. They had persecuted and expelled the people of Mecca from their homes. Therefore, they should have been ashamed of their own deeds. These were the greatest sins in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala.